کراچی کی سیاست ہمیشہ پورے ملک پر میں اس پہ حوالے سے دلچسپی رہی ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو مختلف دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کاوش بظاہر ہمیں دکھائی دے رہی ہے گورنر سندھ کی جانب سے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ملے، فاروق ستار صاحب بھی ملے گورنر سندھ سے۔ اب صورتحال ہے کیا یہ دھڑے تمام متحدہ کے اکٹھے ہو پائیں گے، اور کیا پی ٹی آئی کا یہ ماننا کہ یہ دھڑے اس لیے اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا توڑ ڈھونڈنا ہے کراچی اور حیدرآباد جیسے علاقوں میں، کس حد تک یہ بات درست ہے؟ فاروق ستار صاحب سینئر رہنما ہیں، کراچی کی سیاست میں بڑا نام ہے، ان سے ہماری بات ہوگی۔ اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے دعوت دی تھی پارلیمان میں آنے کی خان صاحب کو، لیکن وہ دعوت تھی یا مشروط دعوت تھی، اس پر شاہ محمود قریشی صاحب کا رد عمل بڑا دلچسپ ہے کہ یہ تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے، بلاول ہمیں یہ کہہ نہیں سکتے، اور بلاول یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے حامی دوسرے اداروں میں موجود ہیں۔ تو یہ ان معاملات پر آج تفصیل سے بات ہوگی۔ شامی صاحب، فاروق ستار صاحب کی جانب میں نے جانا ہے، لیکن سر دست یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا چرچا ہوا، اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اعتراف کیا کہ 8 ماہ کی حکومت 30 سال کی خامیوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ سناؤں نا ذرا پہلے آپ کو، میں نے دیکھیے کیا غلط بات کیا ہے، وہ اس پہ سوال اٹھانا ہے میں نے آپ کے لیے۔ دیکھیے شامی صاحب، یہ بات تو وزیر اعظم کی ٹھیک ہے، لیکن ان 30 برسوں میں حکومتیں کن سیاسی جماعتوں کی رہیں؟ پی ٹی آئی کی تو 3.5 برس رہی نا، وہ تو مائنس ہو گئے۔ ان کی کتنا عرصہ رہی؟ ان کی مجموعی طور پر گنے تو 9 سے 10 بار ان کے بنتے ہیں، 8 سے 9 برس پیپلز پارٹی کے بنتے ہیں، اور مشرف صاحب کو ایڈ کر لیں۔ دیکھیے، یہ تو ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ تو نہیں کرنی نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے اور ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، ہماری ایکسپورٹ بڑھیں، ہماری امپورٹس کم ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ہم تیل سے پیدا کر رہے ہیں، پانی سے پیدا کریں، گیس اپنا کوئلے سے پیدا کریں، سورج شمسی توانائی سے پیدا کریں۔ تو یہ تو بہت پہلے کی ترکیبیں ہیں نا سر، تو اب بہت جو پہلے بھی ہے پلاننگ اور منصوبہ بندی اسی کا نام ہے حکومتوں میں۔ اب منصوبہ بندی جو ہے نا، اب جو شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہے کہ 8 مہینے کی حکومت کر رہے ہیں تو اپنی بات ہی کریں گے، لیکن جو کچھ بھی ہے مشکلات کا تو سامنا آپ کو ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی یقین سے کہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس سے وہ کسی طور انحراف نہیں کریں گے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جو شمسی توانائی ہے اس کو فروغ دیا جائے، تو سرکاری دفاتر جو ہے وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے جو بلڈنگز انہیں کنورٹ کر رہے ہیں، وہ ان میں شمسی توانائی کا استعمال جو ہے اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں اپریل تک کا انہوں نے آگے ٹارگٹ دیا ہے۔ اس سے بھی ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا، تیل پر انحصار ہمارا کم ہوگا۔ تو یہ تو ایک اب اسی طریقے سے تجویز پیش کی جاتی ہے بہت سے ماہرین کی طرف سے کہ جو تھر کا کوئلہ ہے اس کو وہیں گیس بنائی جانی چاہیے اس سے، اور گیس کے ذریعے پھر ہم اپنی توانائی کی ضرورت پوری کریں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئلے سے بجلی پیدا کریں جو مقامی کوئلہ ہے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں آلٹرنیٹ جن پہ کام کرنا ہوگا، تو اس میں تو کوئی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایسی بات انہوں نے کہی ہے جو غلط ہے۔ اب یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے، یہ تو ہمارے دوست جو شبر زیدی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام پہ گفتگو کرتے ہوئے کہی کہ اب ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، یہ قائم کی جانی چاہیے۔ میں نے ان کی بات سنی نہیں ہے، خود پڑھا ہے اس کو، ایسے ہی کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی تو تھی اگر کہ اس ان کی صورت میں آئی ایم ایف تجویز ہے، کمفرٹیبل ہوگا۔ اگر ان کی یہ تجویز ہے تو یہ اور بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس میں تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو جب آپ انتخابات کا اعلان کریں گے پھر ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہوگی، اس انٹرم گورنمنٹ میں جو ٹیکنوکریٹ شامل ہو سکتے ہیں اس کے، اور اس وقت بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس بھی ٹیکنوکریٹ موجود ہیں، ان کی سپورٹ بھی موجود ہے، ان کے خود جو ان کی اپنی صفوں میں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، شاہد خان عباسی صاحب ہیں، 76 رکنی کابینہ ہوگی۔ اچھا، اس موضوع سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ اس موضوع کو ذرا باقاعدہ پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ذرا فاروق ستار صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا، وہ دستیاب ہیں، تو کراچی رخ کر لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں۔ یہ اب بیچ میں ڈاکٹر جی، میں کہہ رہا تھا پہلے ان سے بات کر لیں، وہ ابھی دستیاب ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے ہیں، ہاں جی،
ان میں جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اتحاد کی بات ہے، کیا صورت ہوگی اس میں، کیا کردار گورنر ظاہر صاحب ہے ادا کر رہے ہیں جو جب سینئر اور مرکزی قیادت اور ایم اس میں کیو تو ایم کی، ہمارے وہ جو کہاں کھڑی ہے، اختلاف کیا ہے اور اتفاق کس بات پر ہو رہا ہے؟ تو پاک سرزمین پارٹی بھی تو اس میں آ رہی نا۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ملے ہیں، فاروق ستار صاحب ملے ہیں گورنر سے،